السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا۔ وقال تعالى في موضع آخر لا أقسم بهذا البلد۔ وقال تعالى في موضع آخر وهذا البلد الأمين۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے جو کہ ہمارا مربی و پالنہار ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو اس ہستی اقدس مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، تقریباً آج ذی قعدہ کی 10 تاریخ ہے اور اس کے بعد آنے والا مہینہ ذی الحج کا ہے۔ آج میں جس موضوع کے تحت آپ حضرات سے لب کشائی کرنے جا رہا ہوں وہ ہے حرمین کی پکار۔ حرمین یعنی مکہ اور مدینہ، جہاں کعبہ ہے اور جہاں مسجد نبوی ہے، یہ 2 جگہیں۔ تو انشاءاللہ یہ میرا درس تھوڑا لمبا اور طویل ہو سکتا ہے، لیکن انشاءاللہ یہ 2 درسوں پر مشتمل ہوگا۔ آج کچھ باتیں میں صرف اور صرف مکہ کے تعلق سے آپ حضرات کے درمیان رکھوں گا۔ بھائیوں، قرآن کریم کی آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہم اس کا سادہ سا ترجمہ سماعت کرتے ہیں اور اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ مکہ کی کیا فضیلتیں ہیں اور اس کی کیا اہمیت ہے، قرآن و حدیث کی روح سے اس کی کیا فضیلتیں بیان کی گئی ہے اور انسانوں کے لیے اس میں کیا دروس اور عبر ہے، انشاءاللہ میں آپ حضرات کے درمیان تاریخ کے جھروکوں میں آپ کو لے کر کے چلوں گا، تاریخ کی طرف آپ کو لے کر کے چلوں گا اور اس کی طرف آپ کی نظر کو لے جاؤں گا تاکہ آپ بھی سنیں اور سمجھیں کہ یہ ابتلا و آزمائش و پریشانیاں جو آج ہم پر مسلط ہے یا ہم پر آتی ہیں، یہ کوئی نئی نہیں ہے۔ یہ آزمائشیں، یہ پریشانیاں، یہ مصیبتیں اللہ کے نیک بندوں پر بھی آتی ہے، اللہ کے اولیاء پر بھی آتی ہے، اللہ کے انبیاء و رسول پر بھی آتی ہے، نیک و صالح لوگوں پر بھی آتی ہے۔ جب یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں ان کے اوپر آتی ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اصل چیز درس کے اندر وہ بتلانا مقصود ہے میرا۔ درس کے اندر وہ چیزیں آپ حضرات کو دینا ہے کہ وہ اس وقت پریشانیوں کے عالم کے اندر، مصیبتوں کے اندر وہ کیا کیا کرتے تھے۔ آئیے میں آپ کو تاریخ میں لے کر کے چلتا ہوں، سیرت پر لے کر کے چلتا ہوں۔ کچھ سیرتیں ہیں، کچھ تاریخ ہے، آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، قرآن کریم کی آیت کریمہ سورہ 3 آیت نمبر 4 کی میں نے آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کری ہے۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور یہ امین، امن و امان والا شہر۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، یہ امن و امان والا شہر۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سورہ بلد کی پہلی آیت کے اندر اس شہر کی قسم کھائی اور کیا کہا؟ لا اقسم بهذا البلد، نہیں میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی۔ کس کی؟ یہ مکہ کی، جو مکۃ المکرمہ آج ہمارے سامنے موجود ہے۔ بڑی بڑی لمبی عمارتیں، اونچی عمارتیں، ہوٹلیں، گھر اور بڑے بڑے مالدار اور اسی طریقے سے قسم قسم کی اشیاء اور قسم قسم کے ملبوسات، قسم قسم کی یعنی کھانے پینے کی اشیاء، اسی طریقے سے
مختلف اجناس کے لوگ، مختلف جنسوں کے لوگ، مختلف ملکوں کے لوگ، عورتیں ہو، مرد ہو، بچے ہو، بوڑھے ہو، تمام کے تمام لوگ آپ کو مکہ المکرمہ کے اندر موجود مل جائیں گے۔ دنیا کی ہر قسم کے، دنیا کے ہر جنس کے لوگ آپ کو کسی ملک کے اندر نہیں ملیں گے جتنا کہ مکہ المکرمہ کے اندر آپ کو ایک جگہ پر ہی مل جائیں۔ یہ کیوں ہے؟ یہ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ امن و امان والا شہر ہے، اور دنیا کی کوئی انسانیت، دنیا کا کوئی انسان تخریب کاری نہیں چاہتا ہے، دنیا کا کوئی انسان تباہی نہیں چاہتا ہے، دنیا کا کوئی بھی انسان بربادی نہیں چاہتا ہے۔ وہ بہت ہی کم لوگ ہیں ایسے جو تخریب کاری کرتے ہیں، جو ہلاکت و بربادی لوگوں کے اندر پھیلاتے ہیں، امن کو بھنگ کرتے ہیں، یہ ایسے بہت کم ہی لوگ ہیں۔ لیکن دنیا کی اکثریت جو انسانوں کے اندر موجود ہے، وہ چاہے جس زبان کے ماننے والے ہو، چاہے جس دھرم کے ماننے والے ہو، لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ امن و آشتی، دنیا کے اندر امن، پیس یہ قائم رہے، اور اس کی جیتی جاگتی مثال مکہ المکرمہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ اور دوسری چیز کہ امن و امان والا شہر کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا تھی۔ اور یہ شہر، اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت کیا ہے؟ آئیے میں حدیث کی روح سے آپ حضرات کے درمیان رکھوں اور اپنی بات کو آگے بڑھاؤں۔ حضرت عبداللہ ابن عدی بن حمرہ الزہری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ آپ الحزورہ مقام پر کھڑے ہو کر کے مکہ مکرمہ کو مخاطب کرتے ہیں۔ مکہ مکرمہ کو الحزورہ ایک مقام، وہاں کھڑے ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو دیکھتے ہیں اور اسے مخاطب کرتے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ واللہ انکی لا خیر ارض اللہ واحب ارض اللہ الی اللہ ولولا انی اخرجت منک ما خرجت۔ یہ ترمذی کی روایت ہے جسے البانی نے صحیح کہا ہے کہ اللہ کی قسم، میں تم اللہ کی بہترین اور اس کو سب سے محبوب زمین ہو، یہ مکہ المکرمہ یہ اللہ کی سب سے بہترین اور محبوب زمین ہو، اور اگر مجھے تجھ سے نکالا نہ گیا ہوتا، نکالا نہ جاتا تو میں تجھے نہ چھوڑتا۔ مکہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کی زمین تنگ کر دی گئی۔ کتنے سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ مکہ المکرمہ کے اندر کی؟ معلوم ہے آپ کو؟ 13 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مصیبتوں کو، مشکلات کو جھیلا، پریشانیوں کو جھیلا، مار کو جھیلا، گالیوں کو جھیلا، تان و تشنی کو جھیلا، اپنے تو اپنے، پرائے بھی، اپنے بھی تکلیف پہنچائے اور پرایوں نے بھی تکلیف پہنچایا۔ 13 سال کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی مکہ سے مدینہ کی طرف۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حکم نہ ہوتا تو میں تجھے نہ چھوڑتا۔ یہ مکہ کی فضیلت ہے۔ آئیے پھر سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 35 سے لے کر کے 37 تک ہم سماعت کرتے ہیں، اور اس کے اندر بڑی ہی صاف اور ستھری باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ کس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے لیے دعا کری۔ آئیے ہم سماعت کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، جو قرآن کریم نے اس کا نقشہ کھینچا ہے کس طریقے سے۔ آئیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا رب اجعل هذا البلد آمنا، اے اللہ تعالیٰ اس شہر کو امن و امان والا بنا، امن و آشتی والا شہر بنا اسے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے امن اور آشتی والا شہر بنایا، اور کیا فرمایا وَجُنُوبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، مجھ کو اور میری اولاد کو یہ بتگری سے بچائے رکھ، ان سے ہمیں بتوں کی عبادت کرنے سے، جو مورتیوں کی پوجا کی جاتی تھی ان کی عبادت کرنے سے، جو قبروں کی پوجا کی جاتی تھی، بنا کر کے بتوں کی پوجا کی جاتی تھی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچا، وَجُنُوبْنِي
وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اور پھر آگے کیا فرمایا؟ ربی انہن اضللن کثیرا من الناس، اے میرے رب یہ وہی لوگ ہیں جن لوگوں نے لوگوں میں سے زیادہ لوگوں کو کیا کیا؟ گمراہ کر دیا، راہ سے بھٹکا دیا، سیدھے راہ سے، صراط مستقیم سے انہیں بھٹکا دیا، سیدھی راہ سے انہیں ہٹا دیا۔ فمن تبعنی، تو جو میری اطاعت، میری اتباع کرے، فإنہ منی، تو وہ مجھ میں سے ہے۔ جو میری اولاد جو بھی، یا میری اولاد اور جو بھی میری اتباع و پیروی کرے، کون دعا کر رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ جو میری اتباع و پیروی کرے تو کیا ہے وہ؟ فإنہ منی، وہ مجھ میں سے، وہ مجھ سے ہے۔ ومن عصانی، اور جو لوگ نافرمانی کرے، جو میری نافرمانی کرے، فإنک غفور الرحیم، تو اے اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ربنا، دیکھیے آگے کیا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ، یہ ہے ابتلاء و آزمائش، یہ ہے آزمائش، یہ ہے امتحان کی گھڑی۔ یہاں قرآن کریم اس چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے، وہ واقعہ بھی آئے گا اور میں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا، تفصیل کے ساتھ تو نہیں لیکن اختصار کے ساتھ میں آپ حضرات کے درمیان وہ بات رکھوں گا کہ وہ درس ہمیں کیا ملتا ہے، حرم کی پکار کیا ہے، حرم کی دعوت کیا ہے۔ اتنی آسانی سے آج یہ امن اور شانتی والا جو شہر دکھ رہا ہے ہم کو، ہر چیز آسانی کے ساتھ میسر ہے، اس کی وجہ کیا ہے وہ میں آپ حضرات کے سامنے بتلانا چاہتا ہوں۔ تو اس کی گہرائی میں ہمیں جاننا ضروری ہے، ہمیں اس کے پس منظر کو جاننا بھی ضروری ہے کہ آخر یہ وجہ کیوں ہے۔ یہ شہر آج آباد ہے، یہ شہر کسی زمانے میں غیر آباد تھا، غیر وادی ذی زرع تھی، جہاں کوئی کھیتیاں نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے وہی فرمایا کہ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اے اللہ تعالیٰ، اے میرے رب، میں میری ذریت کو، میرے اہل و عیال کو، میری اولاد کو، یہ غیر ذی زرع یعنی بغیر کھیتی والی زمین جس کے اندر میں چھوڑے جا رہا ہوں، عند بیتک المحرم، یہ بیت اللہ کے پاس، یہ حرم کے پاس، یہ تیرا جو پاکیزہ گھر ہے، جو حرم مکی جسے ہم کعبۃ اللہ کہتے ہیں، تیرے اس گھر کے پاس میں تیرے بھروسے اللہ تعالیٰ، کس کے بھروسے؟ تیرے بھروسے اللہ تعالیٰ چھوڑے جا رہا ہوں اپنی ذریت کو۔ اور وہ خاندان کتنے لوگوں پر مشتمل تھا؟ وہ اہل کتنے لوگوں پر مشتمل تھا؟ کوئی 3 اور 4، کوئی 10 اور 12 اور کوئی 50 لوگوں پر مشتمل نہیں تھا، وہ صرف 3 لوگوں پر مشتمل تھا، جس میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور ایک شیرخوار بچہ تھا جنہیں ہم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں، اور تیسری پاکیزہ اور مطیع و فرما بردار بیوی مائی ہاجر علیہ السلام تھیں۔ یہ 3 لوگوں پر یہ خاندان مشتمل تھا، جس میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام تو چلے جانے والے تھے، بچے 2 لوگ، اس میں بھی ایک شیرخوار بچہ معصوم جسے ابھی کوئی تمیز نہیں ہے، جسے ابھی وہ دودھ پیتا ہوا بچہ ہم چھوڑے جا رہے ہیں۔ تو اے اللہ تعالیٰ، ربنا، اے میرے رب، لیقیم الصلاۃ، کیا فرمایا؟ اے میرے رب، تاکہ یہ لوگ ان کی تو حفاظت فرما، تاکہ یہ لوگ کیا کرے؟ نماز قائم کرے۔ کیا کرے؟ نماز قائم کرے۔ کوئی وقت آپ دیکھیں یہ دعا، اس کی باریکی میں جائیں، حرم کا کوئی لمحہ، کوئی وقت، صبح سے لے کر کے شام اور شام سے لے کر کے رات اور طلوع فجر تک کوئی سیکنڈ، کوئی لمحہ بھی نہیں بچتا ہوگا کہ حرم کے اندر عبادت نہیں ہوتی ہوگی، نماز نہیں ہوتی ہوگی۔ کوئی وقت، کوئی لمحہ بچتا ہے؟ غور کریں آپ، یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے اللہ تعالیٰ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ دیکھیے اللہ سے کیا دعا کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اے میرے رب، ان کی حفاظت فرما تو، کیوں؟ لیقیم الصلاۃ، تاکہ یہ نماز کو قائم کرے، فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، اور کیا فرمایا؟ لہذا تو بعض لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے، لہذا تو بعض لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے،
اور کیا فرمایا؟ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، اور انہیں تو کیا کر، کھانے پینے کے پھل کو مہیا فرما تاکہ وہ تیرا شکر ادا کرے، تاکہ تیرا وہ شکر ادا کرے۔ دیکھیں آپ کہ آج دنیا کا کوئی مسلمان ایسا نہیں ہوگا جس کے دل کے اندر حرم کی محبت نہ ہو، جس کے دل کے اندر حرم کی محبت نہ ہو، کوئی ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ میں تو سمجھتا ہوں ہوگا تو وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے وہ کیسا شخص ہوگا، ورنہ دنیا کا کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جس کے دل میں مکہ کی محبت نہ ہو، جس کے دل میں حرم کی محبت نہ ہو۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی کہ لوگوں کے دلوں کو کیا کر، یہ حرم کی طرف مائل کر۔ آج دیکھیں حج کا سیزن آ رہا ہے، حج کا موسم آ رہا ہے، لوگ جوق در جوق اپنے اہل و عیال کو، اپنے بال بچوں کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے گاؤں، اپنے قبیلوں کو، اپنے گھر بار کو، اپنے ملک کو خیر آباد کہتے ہوئے دولت نہیں دیکھتے ہیں، پیسہ نہیں دیکھتے ہیں، بیماری نہیں دیکھتے ہیں، صرف اور صرف ایک محبت کا تقاضا ہوتا ہے۔ محبت کی خاطر وہ اپنے گھروں سے کھینچے چلے آتے ہیں اللہ رب العالمین کے اس گھر کی طرف۔ دنیا سے ہر خطے، ہر علاقوں سے لوگ کھینچے چلے آ رہے ہیں، جوق در جوق آ رہے، قافلہ آ رہا ہے۔ حج کا موسم آ چکا ہے، یہ حرمت والا مہینہ ہے، ذی قعدہ، ذی الحج، یہ محرم، یہ 3 مہینے حرمت والے ہیں۔ یہ قدیم زمانے سے لوگ اس کی طرف سفر کر کے آیا کرتے تھے۔ پرانے زمانے میں لوگ تجارت کرنے کے لیے اونٹوں پر، گھوڑوں پر، کھچروں پر قافلے در قافلے آیا کرتے تھے حج کے موسم سے 2-3 مہینہ پہلے، سال بھر پہلے، یا جن کی جیسی مسافت ہوا کرتی تھی وہ اس طریقے سے اس ملک میں آیا کرتے تھے تجارت کرنے کے لیے۔ کہاں سے؟ ہندوستان سے، افغانستان سے، یمن سے، عراق سے، شام سے، ہر ملکوں سے، دنیا کے ملکوں سے لوگ آتے تھے تجارت کرنے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حجاج آئیں گے یہاں، حجاج آئیں گے تو حج بھی کریں گے، انہیں کھانے پینے کی اشیاء چاہیے، انہیں ضروریات چاہیے۔ اللہ تعالیٰ، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ ہر کسی کے دلوں کے اندر ڈالتا ہے، کوئی کسی مقصد کے ساتھ وہ ضرور ادھر آتا ہے۔ اور آج ہمارے سامنے دیکھیں کہ یہ شہر کس طریقے سے آباد ہے، اس کے پیچھے کیا قربانی ہے۔ آئیے ہم سماعت کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت حاجر علیہ السلام کو جو اولاد پیدا ہوئی جن کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام ہم جانتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ایسے ہی نہیں پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 80-82 سال کی ہو چکی، عمر کے اس پڑاؤ میں وہ ہیں، اور اپنے اللہ سے وہ دعا کرتے ہیں، غیر اللہ کے در پر نہیں جاتے ہیں، قبروں پر نہیں جاتے ہیں، بتوں کے پاس نہیں جاتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ تعالیٰ میری عمر انی وہن العظم فاشتعل الراس شیبا، کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میری ہڈیاں بوسیر یعنی کمزور ہو چکی ہے اور بال پک چکے ہیں، بوڑھا ہو چکا ہوں، مجھے رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اللہ تعالیٰ مجھے نیک صالح ذریت عطا فرما۔ یہ کون دعا کر رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کس سے دعا کر رہے ہیں؟ اللہ رب العزت سے دعا کر رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ فبشرناہ بغلام حلیم، کہ ہم نے پھر اس ابراہیم کی دعا کو قبول کی اور ہم نے انہیں فبشرناہ بغلام حلیم، ایک بردبار لڑکے کی خوشخبری دی، ایک نیک اور صالح لڑکے کی، مطیع اور فرمانبردار لڑکے کی خوشخبری دی۔ فبشرناہ بغلام حلیم، 80 سال کے بعد یہ اولاد عطا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ یہ ہے ابتلا و آزمائش، دیکھیں ابھی، اور اس کے بعد یہ سلسلہ رکتا نہیں ہے، یہ سلسلہ چلتا ہی جا رہا ہے۔ یہ 3 لوگوں پر مشتمل یہ خاندان کے اندر ان کے امتحان، ان کی آزمائش، ان کی ابتلا،
ان کی زندگیوں میں بے پناہ عبرت اور معزتیں ہمارے لیے چھپی ہوئی ہیں میرے بھائیوں. ہم انہیں لے لیں اور اپنی زندگیوں کے اندر ان چیزوں کو ڈھالیں، اپنی زندگیوں میں ڈھالیں اور اللہ کے ناشکر گزار بندے نہ بنیں، بلکہ ہم ان کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے شکر کا جذبہ ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو اور ہم اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ ہر حال میں شکر ادا کریں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو گے تو ہم تمہارے اس میں اور زیادتی فرما دیں گے. آدمی زیادہ ہو تو بھی ناشکری کرتا ہے اور کم ہو تو وہ تو لا محالہ ہی کہتا ہے کہ ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس. تو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہم پر ضروری ہے. لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہارے اس میں زیادتی کر دوں گا. ولئن کفرتم ان عذابی اللہ تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا کہ میرا اگر تم کفر کرو گے تو میرا عذاب یہ سخت ہے، میرا عذاب یہ سخت ہے. اس لیے اللہ کے ساتھ ناشکری نہ کرو. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی، یہ ابتلا و آزمائش ان کے اوپر آئی، پھر ان کو حکم ہوا کہ لے کر کے جاؤ، بیوی اور بچوں کو لے کر کے جاؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت کہاں تھے؟ فلسطین کے اندر تھے. فلسطین سے لے کر کے نکلتے ہیں اور پھر آتے ہیں مکہ کی وادی کے اندر. بیوی کو مطیع و فرما بردار بیوی حضرت حاجر علیہ السلام کو لے کر کے آتے ہیں اور اس شیرخوار بچے کو، اور ان کے ساتھ کیا ہے؟ ایک تھیلی کھجور اور ایک مشکیزہ پانی کا لے کر کے وہ آتے ہیں. اور اس مقام پر جہاں آج زمزم کا کنواں ہے اس جگہ پر ایک تناور درخت تھا. اس درخت کے نیچے چھاؤں میں بیوی اور بچوں کو بٹھاتے ہیں اور وہ کھجور کی تھیلی اور پانی کا مشکیزہ دیتے ہیں اور چلتے ہیں، واپس ہوتے ہیں. بیوی یہ منظر دیکھتی ہے، پیچھے پیچھے دوڑ رہی ہے، دوڑتے ہوئے جا رہی ہے، کہہ رہی ہے، پوچھ رہی ہے ارے ہمیں یہ غیر وادی ذی زرع کے اندر جہاں نہ کوئی چرند ہے، نہ کوئی پرند ہے، نہ کوئی کھیتیاں ہیں، نہ کوئی کچھ ہے، اور اس غیر ذی زرع وادی نہ کوئی آبادی ہے، اس جگہ کے اندر ہمیں چھوڑ کر کے آپ جا رہے ہو، کیوں چھوڑ کر کے جا رہے ہو؟ پوچھتے جا رہی ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پلٹ کر کے نہیں دیکھتے ہیں. پھر ایک جگہ وہ سوال کرتی ہے کہ اللہ امرک بہذا، کہ کیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس چیز کا حکم دیا ہے؟ اللہ اکبر، کتنی بڑی فرما بردار بیوی تھی وہ، سبحان اللہ. پھر کیا پوچھتی ہے؟ وہ پوچھتی ہے کیا اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں ہاں یہ اللہ کی طرف سے مجھے حکم ہے. تو مائی حاجر علیہ السلام کا توکل اور بھروسہ اور اللہ پر یقین دیکھیں کہ کس طریقے سے وہ جواب دیتی ہے. اذن لا یضیعنا، کہ اب تو ہمیں، تب تو اللہ تعالی ہمیں ضائع و برباد نہیں ہونے دے گا، تب تو اللہ تعالی ہمیں یہاں ضائع نہیں ہونے دے گا. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے جاتے ہیں، چلتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ تاریخ کے اندر آتا ہے کہ مقام کدئی جو آج پارکنگ کی جگہ ہے، حجاج کی بسیں، گاڑیاں جہاں کدئی ہے، کدئی دیکھے ہوں گے آپ، کدئی کا جو مقام ہے اس مقام پر، اس کی اونچائی پر چڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا جو میں نے آپ حضرات کے سامنے ابھی سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 35 اور 37 رکھی، جس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کری کہ پھر وہ اس مقام پر کھڑے ہو کر کے یہی دعا کری تھی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، کہ اے اللہ تعالیٰ میں تیرے اس غیر ذی زرع وادی کے اندر اپنے ذریت کو، اپنے اہل کو چھوڑے جا رہا ہوں، یہاں چھوڑے جا رہا ہوں. یہ دعا فرمائی تھی، ان کی تو حفاظت فرمانا اور یہاں لوگوں کے دلوں کو اس چیز کی طرف مائل کرنا، اور یہاں تو کھانے پینے کی اشیاء کی برکت عطا فرما. آج دیکھیں آپ دنیا کے ہر قسم کے ثمرات، ہر قسم کے پھل، ہر قسم کے کھانے، میواجات، ہر قسم کی اشیاء موجود ہے دنیا میں. آپ کو اتنی اشیاء اتنی کثیر تعداد کے اندر آپ کو نہیں ملیں گی جہاں
کہ آپ کو مکہ کے اندر آسانی کے ساتھ آسانی میسر ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا نتیجہ ہے۔ پھر ہوتا کیا ہے؟ پھر ابھی یہ سلسلہ یہی رکتا نہیں ہے، یہ خاندان یہی رکتا نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد حضرت حاجر علیہ الصلوۃ والسلام اور وہ بچے وہاں زندگی بسر کرنے لگتے ہیں، زندگی گزارنے لگتے ہیں۔ وقت بیتتا ہے، کھجور ختم ہوتا ہے، کھجور کی تھیلی سے کھجور ختم ہو جاتے ہیں، پانی کا مشکیزہ ختم، سوکھ جاتا ہے، یہاں تک کہ ماں کو بھی پیاس لگتی ہے، بچے کو بھی پیاس لگتی ہے۔ ماں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو دودھ کہاں سے اترے گا؟ دودھ بھی نہیں ہے، بچہ بھی شیرخوار بچہ رو رہا ہے، بلبلا رہا ہے۔ ماں کے کلیجے کو تکلیف پہنچتی ہے، ماں فوراً تلملا اٹھتی ہے دیکھ کر کے اس منظر کو، ماں دوڑتی ہے، اس جگہ سے اٹھ کر کے دوڑتی ہے اور دوڑنے کے بعد جاتی ہے صفا پہاڑی پر، جو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ جو آج ہم 7 چکر لگاتے ہیں تو ہماری حالت ایک چکر میں ہی خراب ہو جاتی ہے، ہاتھ پیر بدن جسم سب دکھنے لگتے ہیں، جبکہ ایسیاں موجود ہیں، جگہ جگہ پر پانی، زمزم کا پانی موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، اس کے باوجود ہماری حالت کیا ہوتی ہے؟ ایک چکر کے اندر ہماری حالت خراب ہو جاتی ہے۔ لیکن وہ عورت بھوک اور شدت کے عالم کے اندر پیاسی صفا پہاڑی پر چڑھتی ہے، کیوں؟ اس بچے کے لیے چڑھتی ہے وہ، اور دیکھنا چاہتی ہے کہ کہیں کوئی قافلہ یا کہیں کوئی کھیتی یا کہیں کچھ نظر آ جائے کہ میں وہاں سے لے کر کے آؤں اور خود بھی حاصل کر لوں اور بچے کو بھی پلاؤ کھلا دوں، لیکن کچھ نہیں پاتی ہے۔ پھر وہ صفا پہاڑی سے دوڑتے ہوئے چلتی ہے مروہ کی طرف جاتی ہے، پھر وہاں کھڑے ہو کر کے دیکھتی ہے، پھر وہاں بھی کچھ نظر نہیں آتا، یہاں تک کہ انہوں نے صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا کی طرف 7 چکر لگائے۔ کتنے چکر؟ 7 چکر لگائے۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَذَلِكَ سَعْيُ النَّاسِ بَيْنَهُمَا، اس وقت سے ہی لوگوں نے صفا مروہ کا طواف شروع کیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ یہ عمرہ کے اندر بھی، حج کے اندر بھی اس کو واجب رکن قرار دے دیا کہ اگر ہم نے یہ ادائیگی نہیں کری تو ہمارا حج، ہمارا عمرہ پورا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ 7 چکر لگانے کے بعد ایک آواز کو مروہ پہاڑی پر انہوں نے سنا، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، 7 چکر کہاں پورے ہوتے ہیں؟ مروہ پر انہوں نے ایک آواز کو سنا تو اپنے من کے اندر بڑبڑایا، انہوں نے کہا کہ میں کچھ سن رہی ہوں۔ انہیں ایک آواز سنائی تھی تو انہوں نے کہا میں کوئی آواز ضرور سن رہی ہوں۔ پھر زور کی کہا کہ کون ہے؟ میں سن سکتی ہوں تمہیں، تم سامنے آؤ، میں تمہیں سن سکتی ہوں، تم میرے سامنے آؤ، کون ہو تم؟ اللہ اکبر۔ اللہ کی رحمت جوش میں آئی ہے، دیکھا ہے ماں دوڑ رہی ہے صفا پر اور مروہ پر۔ اللہ تعالیٰ کیسے اپنے اس نیک صالح بندوں کو چھوڑ سکتا ہے، ضائع کر سکتا ہے؟ اور دوسری اس نبی، پیارے نبی کی دعا بھی تو ہے، اس پیارے نبی کی دعا بھی شامل ہے، کیسے رائگاں کر سکتا ہے وہ؟ کیسے یہ توکل اور یہ بھروسے کو وہ کیسے توڑ سکتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ فرشتے کو بھیجتا ہے، فرشتہ حاضر ہوتا ہے، سامنے کھڑا ہوتا ہے، میں بھیجا ہوا اللہ کا فرشتہ ہوں۔ پھر تاریخ میں آتا ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ اس نے اپنے قدموں کے ذریعے سے اس زمین کو مارا، زمین کے اوپر مارا، یا اپنے پنکھ کے ذریعے زمین پر مارا، اور پھر وہاں سے پانی کا چشمہ ابل پڑا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت حاجر علیہ السلام اس پانی کو جمع کرنے لگی۔ کس طریقے سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یرحم اللہ امہ اسماعیل لو ترکت زمزم او قال لو لم تغرق من الماء لکانت زمزم عینا معینا، کہ اللہ اس میں ام اسماعیل پر رحم فرمائے، اللہ ام اسماعیل یعنی حضرت حاجر علیہ السلام پر رحم فرمائے۔ اگر وہ زمزم کو اپنے حال پر چھوڑ دیتی، یعنی وہ اس کو روکتی نہیں، میڑ نہیں بناتی یا چلو بھر کر کے جمع نہیں کرتی، چھوڑ دیتی، یا فرمایا کہ اس سے چلو پانی نہ لیتی تو زمزم ایک بہتا ہوا چشمہ بن جاتا۔ زمزم ایک بہتا ہوا، اس کو کوئی روکتا نہیں، پھر
وہ زمزم بہتا ہوا چشمہ بن جاتا، نہ جانے کہاں کہاں وہ نہر جاتی. پھر یہ اللہ کی قدرت ہوتی. اللہ اکبر. پھر چنانچہ حضرت حاجر علیہ الصلوۃ والسلام اس پانی کو پلاتی اور بچے کے ساتھ وہاں زندگی بسر کرنے لگی. کچھ وقت بیتنے کے بعد قبیلہ ایک جرہم، پہلے کا دور ایسے ہی ہوا کرتا تھا، لوگ قافلے در قافلے چلا کرتے تھے، یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں کوچ کیا کرتے تھے. موسم کے اعتبار سے بھی لوگ یہاں سے وہاں، کہاں گرمی کہاں ٹھنڈی، کہاں پانی ملے گا کہاں کھانا ملے گا. تو قبیلہ جرہم نے بھی وہاں سے ان کا گزر ہوا. انہوں نے دیکھا کہ پرندے کہیں اڑتے ہوئے ان کو نظر آئے، اور پرندے بھی وہیں جاتے ہیں، جاندار بھی وہیں جاتے ہیں جہاں پانی یا درخت یا کچھ ایسی چیزیں دیکھیں گے. وہ جاندار ہے، دیکھیں وہ بھی اپنا رزق تلاشتے ہیں. پھر جب انہوں نے قبیلہ جرہم کے لوگوں نے دیکھا، اس منظر کو دیکھا، تو وہ لوگ بھی وہاں اس وادی کے اندر پہنچے. تو دیکھا مائی حاجر علیہ الصلوۃ والسلام اس پانی کے چشمے پر بیٹھی ہوئی ہے. عورت ہے، عورت کو اپنی چیز کی بڑی قدر ہوتی ہے، بڑے سنبھال کر کے اس چیز کا وہ استعمال. اور جب ایسی مصیبت اور ایسی پریشانی کے اندر وہ ملا ہو تو پھر کیا عالم ہوگا. پھر وہ بیٹھی ہوئی تھی. قبیلہ جرہم والے آئے اور دیکھیں کتنے سادہ سودہ لوگ تھے. ایک عورت موجود ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن کتنے سادہ سودہ لوگ ہیں. وہ آتے ہیں اور ان سے اجازت طلب کرتے ہیں کہ کیا ہم یہاں بسیرا کر سکتے ہیں، کیا ہم یہاں ٹھہر سکتے ہیں. حضرت حاجر علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ہاں تم ٹھہر سکتے ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ پانی میرا رہے گا. کہ پانی میرا رہے گا، شرط یہ ہے کہ یہ پانی میرا رہے گا، اس پر میری وہ رہے گی. خیر وہ لوگوں نے اس شرط کو مانا اور وہاں ٹھہر گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت حاجر علیہ الصلوۃ والسلام چاہتی بھی یہی تھی کہ یہ لوگ ادھر آباد ہو، اور یہ اللہ کی طرف سے تھا، اللہ تعالیٰ نے بھیجا. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ دعا تھی کہ لوگوں کے دلوں کے اندر مائل فرمائے اس جگہ کی محبت کو. پھر آہستہ 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 یہ ہوا کہ وقت بیتتا گیا، بچہ بڑا ہوا. قربانی کی بھی ایک اپنی تاریخ ہے، میں اس تاریخ میں نہیں جانا چاہتا ہوں. وہ کبھی اور انشاءاللہ قریب ذی الحج کے قربانی کی تاریخ بھی میں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا. پھر وہ بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے، وہ جوان ہو جاتا ہے، تو قبیلہ جرہم والے اپنی لڑکی سے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح پڑھا دیتے ہیں. اور پھر یہ یہاں حضرت حاجر علیہ الصلوۃ والسلام وفات پا جاتی ہے. یہ یہاں اپنی زندگی بسر کرنے لگتے ہیں. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پھر وہاں سے آتے ہیں مکہ میں، اور آتے ہیں اور دروازے پر دستک دیتے ہیں، اور پھر اس عورت سے پوچھتے ہیں کہ کیا حال ہے، کیسے ہے، کیفیت حالات دریافت کرتے ہیں. کہتے ہیں ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن بڑی تنگی ہے، بڑی پریشانی ہے. وہ اپنے کام پر گئے ہوئے ہیں اور بڑی پریشانی ہے، بڑی پریشانی کا عالم ہے. حالت پوچھتے ہیں تو کہتی ہے کہ بڑی تنگ دستی ہے، بڑی پریشانی ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ جب اسماعیل آئے تو انہیں کہنا، انہیں میرا سلام کہنا، اور کہنا اپنے دروازے کی چوکھٹ کو وہ بدل لے. جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام گھر تشریف لاتے ہیں تو پوچھتے، بیوی بتاتی ہے کہ ایسے ایسے فلاں حیت کے، فلاں شکل و صورت کے ایک بوڑھے شخص آئے ہوئے تھے اور انہوں نے ہم سے حالت دریافت کری. میں نے تنگ دستی کی حالت بتلائی، تنگ دستی کے بارے میں بتلایا اور ایسے ایسے حالات بتلائے. تو حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، تب اور کیا کہا انہوں نے؟ تو کہا کہ تم کو سلام کہا ہے اور کہا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کو بدل لینا. حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا وہ میرے والد تھے، وہ میرے والد تھے، اور انہوں نے مجھے سلام تو کہا. دروازہ چوکھٹ بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ میں تمہیں چھوڑ دوں، میں تمہیں اب چھوڑ دوں، تم اپنے گھر جا سکتی ہو. انہوں نے چھوڑ دیا اسے. کیوں؟ یہ اشارہ تھا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ تمہیں چھوڑ دوں. دیکھیں ابتلا و آزمائش ہے، اس کے اندر کیا ہونا چاہیے تھا؟ شکر ہونا چاہیے تھا، شکر ہونا چاہیے تھا. یہ درس ہمیں مل رہا ہے. یہ واقعات میں آپ کے سامنے جو تاریخ بیان کر رہا ہوں، اس کا مقصد صرف اور صرف مزے لینا نہیں ہے، دلچسپی کے لیے نہیں بیان کیا جا رہا ہے، بلکہ یہ ہم اپنی زندگیوں کے اندر ڈھالیں. ابتلا و آزمائش، پریشانیاں، تکلیف ہر انسان کے ساتھ ہوتی ہے، تندرستی ہوتی ہے، عورت ہے چاہے مرد ہو. اللہ کا شکر ادا کرے. ہاں بہت کچھ. حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے چھوڑ دیا. پھر انہوں نے دوسرا نکاح کیا. پھر ایک وقت آیا ایسا بھی
کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے اور پھر وہی منظر، وہی دوسری عورت سامنے دروازے پر سلام کیا، جواب ملا، کہا حالات کیسے؟ کہا گوشت کھا رہے ہیں پانی پی رہے ہیں، گوشت کھا رہے ہیں اور پانی پی رہے ہیں۔ اور اس دور کے اندر اناج موجود بھی نہیں تھا مکہ کی وادی کے اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اناج موجود ہوتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کی بھی دعا کرتے اور اناج کی بھی برکت ہوتی، لیکن اس وقت اس عورت نے کہا کہ گوشت کھا رہے ہیں پانی پی رہے ہیں۔ کیا کہا؟ گوشت کھا رہے ہیں اور پانی پی رہے ہیں۔ کہا میرا سلام کہنا بیٹے کو اور کہنا دروازے کی چوکھٹ کو رہنے دے، دروازے کی چوکھٹ کو نہ بدلے۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام تشریف لائے تو بیوی نے بتلایا کہ ایسے ایسے فلاں شخص آئے ہوئے تھے اور انہوں نے ایسے ایسے حالات پوچھے، میں نے انہیں بتایا الحمدللہ سب ٹھیک ٹھاک ہے، ہم گوشت کھاتے ہیں اور یہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے سلام کہا اور کہا کہ دروازے کی چوکھٹ کو رہنے دینا، اللہ، اور چلے گئے۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا پتہ ہے وہ ہمارے والد تھے، وہ ہمارے والد تھے، اور انہوں نے کہا کہ تمہیں باقی رہنے دیں۔ پھر تیسرا وقت آیا، کچھ دن بیتے، کچھ دن بیتنے کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام تیروں کو شکار اکار کے تیر ہوتے، یا پہلے تو وہی زمانے میں ہوا کرتے، تیر وغیرہ دروازے کی چوکھٹیاں کہیں بیٹھ کر کے تیر کو درست کر رہے تھے۔ اتنے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں، ایک درخت تلے حضرت اسماعیل علیہ السلام بیٹھ کر کے تیر کو درست کرتے رہتے، اسی عالم کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ مجھے حکم ہوا ہے اللہ کی طرف سے کہ میں بیت اللہ کو تعمیر کروں، میں بیت اللہ کو تعمیر کروں، تو آؤ میرا ساتھ دو۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر میں ساتھ دیتے ہیں، پتھر چن کر کے لاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چوکور مربع میں اس کو تعمیر کرتے جاتے ہیں، پتھر رکھتے جاتے ہیں اور تعمیر کرتے جاتے ہیں، اور ایک پتھر پر وہ چڑھتے ہیں، جس پتھر پر جو مقام ابراہیم پر آج بھی وہ پتھر موجود ہے، وہ پتھر آج بھی موجود ہے، جس کے اوپر چڑھ کر کے وہ سوار ہو کر کے کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے۔ پھر اس تعمیر کرنے کے بعد اس کو اٹھا کر کے اس مقام ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس کو رکھ دیا۔ تو اس طریقے سے وہ جب کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو یہ دعا کیا کرتے تھے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہ تعالیٰ تو ہم سے ہمارے ان کام کو قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، کیوں؟ اس لیے کہ تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہ بخاری کی طویل روایت ہے جسے مولانا عبد الرحمن کیلانی رحمۃ اللہ، مولانا عبد الرحمن کیلانی تفسیر القرآن کے اندر، تفسیر القرآن کے اندر انہوں نے یہ واقعے کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا، جو میں نے آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے رکھا۔ پھر اس طویل حدیث کے بعد آئیے ایک بات اور سماعت کرتے ہیں، اور میں اپنی بات کو یہاں ختم کرتا ہوں، روکتا ہوں، اور انشاءاللہ اگلے درس کے اندر پھر یہ مکہ کی اور کیا فضیلتیں ہیں میں انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے اگلے درس کے اندر رکھوں گا۔ آخری بات رکھ کر کے میں اپنی بات کو یہاں ختم کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 127 کے اندر ارشاد فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، تو انہوں نے دعا کی کہ اے ہمارے رب، ہم سے یہ خدمت جو ہم کر رہے ہیں، یہ کام جو ہم کر رہے ہیں، تو قبول فرما لے، تو قبول فرما لے، بے شک تو ہی سننے تو ہی سب کی سننے والا اور سب کو جاننے والا ہے۔ اللہ، یہ دعا کرتے جاتے تھے اور کعبہ کی تعمیر کرتے جاتے تھے۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر سب سے پہلے کی تھی۔ لیکن مفسرین کرام کے بارے میں بہت ساری روایتیں آتی ہے کہ حضرت مختلف طریقے کی روایتیں آتی ہے کہ کعبہ کو سب سے پہلے تعمیر کس نے کیا، تو بعض مفسرین، بعض روات یہ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کعبہ کو تعمیر کیا سب سے پہلے، اور بعض روات یہ بیان کرتے ہیں
کہ فرشتوں نے سب سے پہلے کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا تھا. اور بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ کشتی نوح جب عذاب آیا تھا تو کشتی نوح آ کر کے وہیں ٹھہری تھی اور ان لوگوں نے وہاں کعبۃ اللہ کا طواف کیا تھا. اور بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا. تو تفسیر ابن کثیر، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جو پوری روایتیں ہیں یہ بنی اسرائیلی روایتیں ہیں. یہ بنی اسرائیلی روایتیں کہ حضرت آدم علیہ السلام یا فرشتوں نے یا کشتی نوح آئی اور ٹھہری، اور یہ بنی اسرائیل روایت ہے. زیادہ صحیح بات یہی ہے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی. اب اللہ رب العالمین، یہاں اپنی بات کو یہیں روکتا ہوں. میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں یہ تاریخ کے جو واقعات ہیں یہ واقعات جھوٹے نہیں ہیں، بلکہ میں نے قرآن کی روشنی کے اندر آپ حضرات کے سامنے رکھے، جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیے اس کی روشنی کے اندر رکھے ہیں. اس کے اندر ہمارے لیے بہت ہی دروس اور عبر ہے، اس کے اندر بہت ساری موتیاں چھپی ہوئی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں کے اندر ان کو ڈھالیں، یہ واقعات کو اپنی زندگیوں کے اندر ڈھالیں. مصیبتیں اور پریشانی کس شخص کے اوپر نہیں آتی ہے، پریشانیاں کس شخص کے اوپر نہیں آتی ہے، امتحانات کس شخص کے اوپر نہیں آتے ہیں. جب آتے ہیں ہمارے اوپر امتحان تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ چلا پکار کرتے ہیں، ہم الہا کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے، ساری زندگی میں ہمارے ساتھ ہی پریشانیاں آتی ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. ہم اصل میں خوشیوں کے لمحات کو بھول جاتے ہیں. جب خوشیاں آتی ہے تو اس وقت کو بھول جاتے ہیں، پریشانیوں کو ہم یاد رکھتے ہیں. تو ہم یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ مصیبت، یہ پریشانیاں آتی ہیں. نہیں، ہر کسی کے ساتھ یہ پریشانیاں، یہ تکلیف، یہ ابتلا و آزمائش آتی ہے. اس وقت شرط یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں غیر اللہ کے در پر جا کر کے اپنے سروں کو نہ جھکائیں. اولاد مانگنا ہے تو کس سے مانگے؟ اللہ سے مانگے. تعویذ گنڈوں پر، دھاگوں پر یہ عقیدہ نہ رکھے کہ یہ، یا نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ. ہم نے تو یہاں تک کی ویڈیو دیکھ لیا کہ بیٹھ کر کے سینے پر، عورت کے سینے پر، چھاتی پر اللہ اکبر تعویذ لکھ رہا ہے، ناف کے نیچے اور کھلا ہوا بغیر کپڑے کے. استغفر اللہ. کیسے وہ ماں باپ، کیسا وہ شوہر، کیسے وہ بھائی ہوں گے جن کی غیرت، جن کو شرم و حیا نہیں کہ اللہ اکبر، وہ کیسے بھیجتے ہیں ایسے لوگوں کے پاس، ایسے ڈھونگی لوگوں کے پاس، اور وہ بیٹھ کر کے ان کی عزتوں کو لوٹتے ہیں اور تعویذ لکھتے ہیں. یہ سب کس لیے ہوتا ہے؟ ہمیں تو یہی ایک شخص نے بتایا. لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والے پہ اللہ کی لعنت ہو، جھوٹ بولنے والے پہ اللہ کی لعنت ہو. اس شخص نے مجھے بتلایا کہ میں حافظ قرآن ہوں، تو مجھے ہمارے رشتہ داروں نے کہا، کسی ڈھونگی بابا نے کہہ دیا کہ اولاد نہیں ہو رہی ہے، تمہاری رشتے میں مامی لگتی ہے. تو وہ لڑکا حافظ ہو چکا ہے بچہ، اس کو بھیجو جا کے کمرے کے اندر کپڑا کھولے اور ناف کے نیچے تعویذ میں بتاتا ہوں وہ لکھے جا کر کے. جھوٹ بولنے والے پہ اللہ کی لعنت ہو. یہی وہ شخص موجود ہے، عقلۃ الصقور کے اندر وہ شخص موجود ہے. اس نے کہا کہ مجھے کہا گیا کہ لکھو، جا کر کے لکھو. استغفر اللہ. یہ کیا ہے؟ غیر اللہ سے ہم کس طریقے کی مدد طلب کریں؟ حضرت ابراہیم، یہ درس ہمیں ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اولاد 80 سال کے بعد بھی اولاد مانگا تو کس سے مانگا؟ اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا فبشرناہ بغلام حلیم. ہمیں چاہیے، یہ درس ہمیں ملتا ہے کہ ہم جو بھی پریشانی، جو بھی تکلیف ہو، اس اللہ سے جوڑیں. اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان باتوں کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں پکا سچا مومن اور موحد بنائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.